الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال أشرف الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال سيد الأولين والآخرين محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ اور وہ مکرم وہ بہترین کتاب اتاری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے ہر انسان کے مزاج کے مطابق احکامات بیان فرما دیے ہیں۔ بس صرف اتنا ضرور ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور اس کا سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، چونکہ دنیا اور آخرت کی جو فلاح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ کسی اور چیز کے اندر دنیا اور آخرت کی فلاح مضمر نہیں ہے۔ تو قرآن کے سمجھنے کے لیے، چونکہ ہم عاجمی لوگ ہیں، ہمارے پاس سمجھنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے جو عربوں کے پاس ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عربی، تو عربی میں قرآن اتارا گیا، صحابہ بھی عربی تھے، وہ بات کو جلدی سمجھ لیتے تھے، چونکہ ہم زبان تھے، اسی وجہ سے ان کے لیے کوئی دقت پریشانی نہیں تھی۔ ہمارے اس دور میں براہ راست قرآن کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے، اور براہ راست قرآن کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ یہ اتنی بڑی کتاب ہے تو اس کو بغیر استاد کے نہیں سیکھنا چاہیے۔ یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ترجمے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ترجمہ پڑھ کر آدمی قرآن کو سمجھ لیتا ہے۔ قرآن کے تراجم میں بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی وہاں پہ مختلف طرح کے اشکالات میں گھیرا جاتا ہے، اور پھر اس اشکالات سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کسی آدمی کی، کسی معلم کی، کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت محروم ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے ذہن سے ایک فیصلہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مطلب غلط سمجھ کر اور اس کی جو منشا ہے وہ غلط سمجھ کر جب آگے بیان کرتا ہے، تو اس آدمی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ خود بھی نقصان میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسروں کو بھی نقصان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو احتیاط کرنا چاہیے کہ قرآن چاہے وہ لفظوں کے اعتبار سے ہو یا معنی کے اعتبار سے ہو، چونکہ ہمارے نزدیک قرآن دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 لفظ، نمبر 2 معنی۔ یہ دونوں چیزیں استاد سے سیکھنی چاہیے، بغیر استاد کے قرآن کے نہ لفظ کو سیکھا جائے اور نہ قرآن کے معنی کو سیکھا جائے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آج کل لبرل طبقہ زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے تراجم موجود ہے، لہذا اس کو پڑھ کر خود ہی فلاح پالو۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دنیا کا کوئی کتاب مجھے ایسا بتائے جو آدمی نے خود پڑھا ہو اور پھر خود سمجھا ہو اور پھر جا کر حکومت نے اس کو اسی پوسٹ پر بٹھا دیا ہو۔ کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، مدرسہ ہے، کوئی بھی ہو، کوئی آدمی خود کتاب پڑھ کر اسی کتاب کا استاد نہیں بنتا، بلکہ اس کتاب کے استاد کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہن ہی اسی طرح ہم قرآن کے بارے میں بھی استاد کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کریں، تو جو اشکالات ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کمی کوتاہیوں سے محفوظ فرمائے۔ انسان ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب ایک دفعہ معافی مانگی جاتی ہے تو رب العالمین کا در ایسا ہے کہ وہ پھر ہر وقت معاف کرتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ کے ہاں ابھی تک توبے کا دروازہ بند نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرمائے اور صحیح قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ With the name of Allah, the all merciful, the very merciful۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کون دے اللہ کا نام دے چکم بے حد مہربان نہایت رحم کون کے ادا۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں اختلاف ہے۔ یہ ہے تو قرآن کی آیت ہی، بسم اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے اتارا، لیکن اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یعنی عند الاحناف یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں اور دوسرے صحابہ کو اس بات کا علم نہ ہوتا تھا کہ کہاں سے سورت شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بسم اللہ اتار کر اس میں تفریق امتیاز پیدا فرما دیا ہے کہ اب یہ سورت ختم ہو گئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے فضائل بہت زیادہ ہے۔ در منصور کی 3-4 روایات میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ کی ایک فضیلت لکھی ہے در منصور والے نے کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے، یعنی جو بسم اللہ کی 19 حروف ہے، اس 19 حروف میں سے ہر ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 4000 نیکی عطا کر دیتے ہیں اور 4000 درجات بلند کر دیتے ہیں اور 4000 اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹھا دیتے ہیں۔ یہ بسم اللہ کی پہلی فضیلت۔ دوسری روایت بھی در منصور میں موجود ہے کہ جو استاد اپنے متعلم یعنی شاگرد کو بسم اللہ پڑھنے کو کہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو آپ لوگ بھی بسم اللہ ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس استاد کے لیے اور پھر اس پڑھنے والے بچے کے لیے اور اس پڑھنے والے بچے کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ سے چھٹکارا لکھ دیتے ہیں کہ یہ چاروں کے چار دوزخی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضائل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری فضیلت یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہے کہ میں قیامت کے دن ان 19 فرشتوں سے نجات پاؤں جو دوزخیوں کو دوزخ میں دھکیلیں گے، تو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، چونکہ بسم اللہ کے 19 حروف ہے تو جہنم کے عذابات اور مقرر فرشتے بھی 19 ہے، تو اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو پڑھا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں گھر میں بیٹھی تھی تو میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ اگر آپ کے اوپر بہت پہاڑ جیسا قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم فرما دیں گے، اور یہ قرض دنیا کے اندر وہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے کہ انسان نہ دن کو چین میں ہوتا ہے اور نہ رات کو چین میں ہوتا ہے، ہر وقت پریشانی میں مبتلا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے ابا جان ضرور مجھے بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ پڑھا کرے۔ اور احد پہاڑ جو ہے، احد پہاڑ یہ تقریباً 5 یا 7 میل لمبا ہے۔ حضرت نے معالم العرفان کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ احد پہاڑ 5 یا 7 میل لمبا ہے۔ 7 میل، کلومیٹر نہیں، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے، میل لمبا ہوتا ہے۔ اب خود سوچیے جب اتنا 7 میل لمبا ہے اور اس کی موٹائی کتنی ہوگی، وزن کتنا ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی پر احد پہاڑ جیسا بھی قرض ہو تو اللہ وہ ختم فرما دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اللہم فارج الہم کاشف الغم، اللہم
فارج الہم میں کاشف الغم میں، اور ایک روایت میں وہ بھی بیچ میں آیا ہوا ہے اللہم فارج الہم میں و کاشف الغم میں۔ یہ آسان دعا ہے، جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پہاڑ جیسے قرضوں کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔